قابل احترام سامعین و سامعات، ہمارا آج کا ٹاپک خودکشی کے اسباب، اس کے پیچھے لوگوں کے ہاں ایک وہ کمپلجن اور موٹیویشن، دباؤ اور وہ نفسیاتی، سماجی، ثقافتی، مالی، وہ چیزیں جن کی بنیاد پر کوئی بندہ اس پیرائے میں سوچتا ہے کہ مجھے اپنی جان لے لینی چاہیے اور پھر اس کا علاج اور اسلام میں اس کا حل کیا ہے، اس پر آج ہم اس خطبہ میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ ٹاپک بڑا اہم ہے۔ اصل میں زندگی سے بیزاری، انسان کا اپنی زندگی سے بیزار ہونا، اس کے اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کا اپنی زندگی سے بیزار ہونا اس کے انتہائی ناشکرہ ہونے کی دلیل ہے، اور ناشکری اٹ سیلف اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم اور اللہ کی اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے انسان پر سختیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ ناشکری کو دیکھیے کہ قرآن کریم میں کفر سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 7 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، تو ہر صورت یقین کر لو کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ قدر جتنی کرو گے نعمتوں کی اتنا زیادہ ملے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، شکر کے مقابلے میں کیا لفظ ذکر کیا؟ کفر۔ اللہ اکبر۔ اگر کفر کرو گے ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا ہی شدید ہے، بڑا سخت عذاب ہے میرا۔ یعنی ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب اور ناراضگی اور زیادہ سخت ہو جائے گی۔ ناشکرہ شخص حقیقت میں انتہائی کم عقل اور انتہائی معمولی اور تنگ نظری کا مالک ہوتا ہے، جس کی نظر بس یہاں تک جاری ہوتی ہے، صرف یہاں تک۔ اور جو بندہ شکر کرنے والا ہوتا ہے اس کا ذہن، دل سب کشادہ ہوتے ہیں، اور اس کی نظر تا حد نگاہ جا رہی ہوتی ہے، اور وہ چیزوں کو بہت بڑے کینوس میں دیکھتا ہے۔ جو ہمارا گزشتہ خطبہ تھا اس میں جو خیر اور شر کی باتیں ہم نے کی تھی، تو اس میں ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ اس دنیا میں خیر کتنی زیادہ ہے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی کتنی زیادہ رکھی ہے۔ فقر و فاقہ، تنگی، بیماری تو بالکل معمولی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشادگی تو بہت زیادہ ہے، نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اب آدمی کم عقل، ناشکری کرنے والا بندہ کم عقل کیوں ہوتا ہے؟ محض اس وجہ سے کم عقلی کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، جن کا شمار بھی ممکن نہیں، مشکل ہے، ان سب کو چھوڑ کر ایک دو چیزوں کی شکایت اور شکوے کی وجہ سے اپنے رب کا ہی ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا نادان ہے بندہ۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرہ ہے، بڑا ناشکرہ ہے انسان۔ شکر ایک فن ہے، شکر ایک آرٹ ہے، شکر ایک خوبی اور صلاحیت ہے، جسے نواز دیا گیا سو نواز دیا گیا۔ آئیے خودکشی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسلام کی کیا رہنمائی ہے، اور بات کا آغاز ہم کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت سے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 سے۔ اس آیت کا پورا مفہوم وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں، ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں ایک دوسرے کا مال تم کیسے لے سکتے ہو؟ آپس میں تجارت اور رضامندی کے ذریعے سے. تجارت کرو، ایک بندہ لے رہا ہے ایک دے رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، مال رولنگ میں ہے، مال کی پوری ایک فراوانی اور ایک چین بنی ہوئی ہے. ایک حکم یہ ہے اس آیت کا، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو الفاظ بیان کیے وہ کیا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم، تم اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اپنے مال یعنی دوسروں کے مال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کہا کہ یہ میرا مال ہے. کس اعتبار سے میرا مال ہے؟ حرمت کے اعتبار سے. جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے مال پر کوئی بھی قبضہ نہ کرے، کوئی غصب نہ کرے، اسی طرح مجھے دوسرے کے مال کا بھی احترام کرنا چاہیے. کہا تم اپنے مال تم باطل طریقے اور ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اس آیت کا ایک حکم یہ ہے، آیت نمبر 28 سورۃ النساء. اس کا دوسرا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھو تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جان نہ لو، اپنی جان پر ظلم نہ کرو. خودکشی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بھی شخص خود اپنے آپ کو جانتے بوجھتے ہوئے معمولی سی چوٹ پہنچائے، یہ حرام ہے، حرام. اس لیے کہ یہ جو جسم ہے یہ روح کی سواری ہے، اور روح بھی اللہ کی امانت ہے اور جسم بھی اللہ کی امانت ہے. تو کس نے اختیار دیا تمہیں کہ تم اللہ کی امانت میں خیانت کرو؟ ایک معمولی سا بھی جسم کو نقصان پہنچانا. یہی سبب ہے کہ جو اہل علم اسموکنگ کو حرام قرار دیتے ہیں، اس کے حرام ہونے کی 16 وجوہات میں سے ایک وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسموکنگ کے ذریعے سے انسان اپنی امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہے. اسموکر امانت میں خیانت کا مرتکب ہے. یہ اس کے حرام ہونے کی 16 وجوہات میں سے ایک وجہ اہل علم نے بیان کی. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ 16 کی 16 کو بیان کریں گے ہم. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھو تم لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اللہ اکبر، کتنا مہربان ہے ہمارا رب. آپ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی شفقت دیکھ رہے ہیں؟ کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا میرا مال کیسے محفوظ کر رہے ہیں؟ دوسروں کو کہہ رہے ہیں میرے مال کے بارے میں کہ یہ تمہارا مال کی طرح ہے، تم اس میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرو. میرے مال کے بارے میں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے، آپ کے مال کے بارے میں مجھے یہ کہا جا رہا ہے دیکھو کسی کے مال میں کوئی ظلم زیادتی نہ کرو. آپ کے بارے میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اور دوسروں کو میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی کو قتل نہ کرو. اللہ اکبر، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. اور کچھ اور جرم بھی ایسے ہوتے ہیں جو قتل کی طرح کے ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، قطع کلامی کی، ویسے ہی جیسے اس نے اس کا خون بہایا. مسلمانوں کے آپس کے تعلقات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قتل کی طرح شدید ہیں، اور معمولی چیزیں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے وہ قتل کی طرح ہوتی ہیں. غیبت، چغلی، الزام، اتہامات، بہتانات. 2 لوگ 4 لوگ آپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، پھر کوئی اختلاف ہوا، اختلاف کے بعد پھر ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا شروع کر دیں. بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں، ایک دوسرے کو الزام، بہتانات یہ لگانا شروع کر دیے. دیکھیں کتنی حماقت کی بات ہوگی. یہاں پہ 2 لوگوں کا جھگڑا ہو، 4 لوگوں کا جھگڑا ہو، اور وہ اٹھیں اور باہر روڈ پر جا کے بیان کرنا شروع کر دیں. ایک اس طرف لگا ہوا ہو، دوسرا اس طرف لگا ہوا ہو، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے. بھئی کس کو بتا رہے ہو؟ لوگوں کو. کون لوگ؟ ان لوگوں میں کوئی اچھا بھی ہوگا، کوئی برا بھی ہوگا، کوئی شرابی بھی ہوگا، کوئی صالح بھی ہوگا، کوئی کیسا ہوگا. تم نے کن لوگوں کو جج بنایا ہوا ہے؟ کتنا بہترین طریقہ ہے. اگر آپس میں کوئی بات بری لگی ہے، اگر آپس میں کوئی بات کا مسئلہ ہے تو کیا کرو، جب بندے پر جہالت سوار ہو تو کیسے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت فرما برداری کرو.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم لوگ کسی چیز میں باہم جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ اہل علم کے پاس لے جا کر. تم لوگوں نے بازار میں جا کر تماشا لگا دیا ہے. اتنی حماقت، اس قدر بےہودگی، اس قدر دین کا جنازہ نکال رہے ہو تم لوگ، تم دین کے نام پر ہی. تو یہ جو لوگوں کو عزتوں کو نقصان پہنچانا ہے، جان کو نقصان پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اس کے بارے میں کیسے ہمیں گائیڈ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ گویا تمہاری اپنی بات ہو رہی ہے بھائی، کسی کی بات نہیں. تم کسی پہ بہتان لگا رہے ہو؟ نہیں، اپنے آپ پر لگا رہے ہو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. تم آپس میں غیبت کرنا، تم یہ سمجھو کہ تم غیبت کرنے والے شخص تم اپنے مردہ بھائی کا خود گوشت کھا رہے ہو. تمہارا بھائی مر گیا، تم لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میرے بھائی قضائے الہی سے میرا بھائی وفات پا چکا ہے، اس کا فلاں فلاں وقت میں جنازہ ہے. اس کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ اپنے بھائی کی لاش کے پاس جاتے ہو، اس کے جسم کو کاٹتے ہو اور اس کو آگ پر بناتے ہو، پکاتے ہو اور کھانا شروع کر دیتے ہو. کتنے غلیظ ہو تم. فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے فرمایا تم اس کو ناپسند کرو گے، تمہیں کراہت آئے گی، تمہارا دل خراب ہوگا. اس طرح سے دل خراب ہونا چاہیے جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عزتوں کو محفوظ کیا، جانوں کو محفوظ کیا، اور صرف دوسروں کی نہیں، اپنی بھی. اور کیا کہہ کر کیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اگر یہاں تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس شفقت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ اس محبت کو، اس اپنائیت کو سمجھ چکے ہیں، تو آگے دیکھیے الفاظ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا حکم دیا کہ اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. آیت کا اختتام کہاں پر ہے؟ ان اللہ کان بکم رحیما، ان اللہ کان بکم رحیما. یقین کر لو کہ اللہ تم پر بڑا رحیم ہے. اللہ بڑا رحیم ہے. تم قتل کا سوچ رہے ہو، تم اپنے ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کا سوچ رہے ہو، تم اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقین کرو اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. اور جس بندے کو تم قتل کر رہے ہو، جس کی عزت اچھال رہے ہو، اور اگر خود کو نقصان پہنچا رہے ہو، اللہ ان سب پر بھی مہربان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ گنہ گاروں پر بھی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ممکن ہے ان کی توبہ کے دروازے کھول دیں، اور ممکن ہے کہ تم جو شخص قتل کے مرتکب ہوئے ہو کسی بھی گناہ کی وجہ سے، یا ان کی عزتوں کو اچھالنے کے مرتکب ہوئے ہو، ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری عزت اچھال لیں، گنہ گاروں کو توبہ کی توفیق مل جائے، اور تمہارے نصیب میں آخر اور خاتمہ سرکشی والا آ جائے. ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کی رحمت کو انجوائے نہیں کرتے ہو؟ قرآن کریم کی یہ ایک آیت، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ بڑا مہربان ہے تم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حدیث سنیے خودکشی کے متعلق. آپ نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، من ترد من جبل، جس بندے نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کر لیا، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ، وہ جہنم میں جائے گا. جہنم میں جائے گا، اتنا سادہ نہیں، صرف جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا. يَتَرَدَّ فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا آبَادًا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گراتا رہے گا. جہنم کی آگ کا عذاب الگ، اور یہ بار بار گرانے کا عذاب اور اس کی تکلیف الگ. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بس اپنے آپ کو چوٹ پہنچائی اور اپنے آپ کو قتل کیا اور بات ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی تو آغاز ہے. یہ تم نے اپنے آپ کو تکلیف دینے کا جو آغاز کیا ہے اپنی زندگی کو ختم کر کے، اللہ کی اس امانت میں خیانت کر کے، ابھی تو آغاز ہے. قیامت تک تم اپنے آپ کو اسی تکلیف میں مبتلا رکھو گے، اور اس کے بعد بھی جہنم میں یہ تکلیف
باقی عذاب کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف تمہاری جان نہیں چھوڑے گی. تم نے اللہ کی امانت کو، اپنی جان کو ضائع کرنے کی کوشش کر لی. پھر فرمایا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده تحسما يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. آپ نے فرمایا جس بندے نے اپنے آپ کو زہر دے کر قتل کر لیا، جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور وہاں پر بھی اپنے آپ کو زہر دے کر اپنے آپ کا خاتمہ کرتا رہے گا، اس تکلیف سے گزرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کتنا ہمیشہ کے لیے؟ 3 الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے: خالدن، مخلدن، ابدا. خالدن کا معنی بھی ہمیشہ، مخلدن کا معنی بھی ہمیشہ، ابدن کا معنی بھی ہمیشہ. کیا مطلب؟ پھر اتنی جلدی جان نہیں چھوٹے گی. اپنے آپ کو قتل کیا تم نے، اللہ کی اس امانت کو ضائع کیا، اتنی جلدی جان نہیں چھوٹنے والی تمہاری. ہمیشہ ہمیشہ تم پر یہ عذاب مسلط رہے گا. باقی سب سزائیں، باقی سب اللہ کی طرف سے عقوبتیں یہ الگ ہیں، لیکن یہ جو تم نے خود اپنے لیے سزا دنیا میں چنی، اللہ کی اس نعمت کی اس قدر ناقدری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا اتنا تم نے اتنی ناشکری کی، اور اس تکلیف کو تم نے خود اپنے لیے چنا، تمہارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا. اس آیت اور اس حدیث کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. اللہ اکبر. ہم یہ پچھلے 3 مہینے تقریباً ہمارے خطبات وہ الحاد اور الحاد کے مقابلے میں ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اسی سلسلے میں تھے نا، ایمان کی ساری باتیں تھیں. میں نے آپ لوگوں سے یہ عرض کی تھی ایک خطبے میں، پورا خطبہ اس پر تھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں ایمان کو انوالو کیا ہے پوری طرح. آج بھی جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 26، جس میں 2 چیزوں سے منع کیا گیا: آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. ان دونوں چیزوں کو منع کیسے کیا گیا؟ یہ 2 عمل ہیں، ان 2 اعمال سے منع کیا گیا، لیکن کس ریفرنس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی: من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. آپ نے تربیت ہماری یہ فرمانی تھی کہ اچھی بات کیا کرو، اگر اچھی بات نہیں ہے تو خاموش رہو. یہ ایک بات سبحان اللہ، ہمارے جو دیندار بھائی ہیں نا، جو دین سے متعلق ہیں، تھوڑا عمل کرنے والے، زیادہ نہ بھی کریں، بلکہ سارے مسلمان، اور خاص طور پر وہ لوگ جو طلب علم کے ساتھ متعلق ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو لوگوں کو علم سکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اس حدیث پر ایمان لے آئیں یار. اللہ کے رسول کی اس بات کو تو مان لیں. جو بندہ بات کرنا چاہتا ہے اچھی خیر کی بات کرے، ورنہ چپ رہو یار، کیا تمہیں ضرورت ہے بولنے کی؟ اگر تمہارے پاس کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں کرنے کو، تو تمہیں کس نے لازم قرار دیا کہ تم بولو؟ چپ رہو، زبان بند رکھو، فتنے سے بچو گے، اپنے نام اعمال کی سیاہی سے بچو گے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے بچو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو شخص اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. بات اتنی بھی کہی جا سکتی تھی نا، بھائی اچھی بات کیا کرو ورنہ خاموش رہو. اب اتنا بھی کہہ سکتے تھے نا. آپ نے کس اہتمام سے کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر. سمجھ رہے ہو کیسے ایمان کو انوالو کیا؟ یہاں پر خودکشی کے اسباب بھی کیا ہیں؟ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایمان سے، علم سے، اہل علم سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں. اسباب شروع یہاں سے ہوتے ہیں. ہر گناہ، ہر فساد کی بنیادی ایک جو اکائی اور بنیادی جو سٹیپ ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس حکم کو نہ ماننا، اس حکم کو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کہ تم پڑھنا شروع کرو اللہ کی کتاب، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کا خالق ہونا پڑھو، اپنا مخلوق ہونا پڑھو. پڑھو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقہ کار دیا ہے. اس پر عمل نہیں ہے، لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. خودکشی کے اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں جو معاشی دباؤ ہے، فائنینشل ایشوز ہیں.
کئی دفعہ ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں، چند دن پہلے بھی یہ 2-3 بلکہ کیسز آئی سی 1-1.5 مہینے میں کہ لوگوں نے غربت کی وجہ سے، کسی کے پاس کرایہ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے خودکشی کر لی. معاشی دباؤ، بے روزگاری، قرضے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الرزاق پر ایمان لانے والے بندے ہو. اگر تمہارا اللہ تعالیٰ کے الرزاق ہونے پر ایمان ہے، اور یہ ایمان آئے گا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو الرزاق بتایا، کیسے بتایا؟ سورہ الذاریات، سورہ نمبر 51، آیت نمبر 56 اور 57. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی اور ان کی تخلیق کا سبب بیان کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کی تخلیق محض اللہ کی بندگی کے لیے ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. میں ان سے نہ ہی رزق چاہتا ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بات کیا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق. بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ ہیں جو الرزاق ہیں. تمہارا عدم سے وجود میں آنا، تمہارا اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک پلنا، تمہاری سانسوں کی روانی، تمہارے دل کی دھڑکن، تمہارے اعضاء کا بننا ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک قرار مکین، ایک بڑی ہی مضبوط قرار گاہ میں تمہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے وہ رزاق کہ جہاں پر کسی اور کا بس نہیں چلتا تھا کہ تم تک رزق پہنچائے، وہ ذات جس نے تمہیں وہاں رزق پہنچایا جہاں تم کسی بھی کام کے قابل نہیں تھے، تم بول نہیں سکتے تھے، تم اپنی پریشانی کو بیان نہیں کر سکتے تھے، تم اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر کما کر کچھ کھا نہیں سکتے تھے. جس اللہ نے تمہیں وہاں پر رزق دیا، اب تو تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اب تو تمہاری عقل اور شعور کام کر رہی ہے، ابھی تو دل میں دھڑکن جوبن پر ہے، پورے جسم میں خون کی گردش صلاحیتیں جوبن پر ہیں. اب وہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا رزاق نہیں رہا؟ اب وہ اللہ کیا تمہیں رزق نہیں دے گا؟ جس اللہ نے تمہیں وہاں رزق دیا، یہاں اس دنیا میں اگر کوئی پریشانی اور تنگی آتی ہے تو کیا اس اللہ نے تمہارا رزق کا بندوبست نہیں کر رکھا؟ کیا سورج آج بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتا؟ کیا رات کی تاریکی آج بھی تمہارے جسم کی راحت کا سبب نہیں ہے؟ کیا موسموں کا بدلنا آج بھی تمہاری صحت اور تندرستی کی علامت نہیں ہے؟ کیا آج بھی تمہارے نام کا رزق زمین میں پیدا نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج بھی پانی کی روانی اور پانی کی ترسیل تم تک تمہارے حصے کی پہنچ نہیں رہی؟ کیا تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت رزاقیت کو اس طرح سے لیا، اس طرح سے اس کے اوپر ایمان کو اٹھایا کہ اپنے آپ کو تم نے ختم ہی کر ڈالا؟ اپنے آپ کو یہ سوچ لیا کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ تمہاری کمائی کم ہے، سیلری کم ہے، تمہیں کوئی جاب نہیں مل رہی یا جاب اچھی نہیں مل رہی. اللہ اکبر، تیرے دست و بازو قائم ہیں، ان میں قوت اور طاقت ہے. اپنے لائف سٹائل کو بدلو. محنت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، مشقت ہم پر گراں گزرتی ہے، اور ہم لوگوں میں اس طرح سے لائف سٹائل جینا چاہتے ہیں، اور ہمیں پڑھایا اور سکھایا بھی ایسے گیا کہ محنت، مشقت، بوجھ اٹھانا، کام کرنا، ٹھیلا ریڑھی لگانا، یہ تو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ من اور سلوا کا؟ من اور سلوا والے لوگوں کے ساتھ جو حشر ان کا ہوا وہی پھر ہمارے ساتھ بھی ہوگا اور ہو رہا ہے. معاشی دباؤ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی صفت رزاقیت کو کیسے بیان کرتے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 6. انسان تو ہی نہیں، انسان تو اس کائنات کا دولہ ہے نا، اشرف ہے نا، تکریم شدہ ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس. فی احسنی تقویم میں ڈھالا ہوا، سب سے بہترین شکل و صورت میں بنایا گیا، سب سے بہترین قد کاٹ اور بناوٹ میں سجایا گیا. یہ انسان تو سب سے عظیم ہے اپنی تخلیق میں، اپنی بناوٹ میں. وہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی
جو پہاڑوں میں، چٹانوں کے اندر، پتھروں کے اندر، پتھر کے اندر موجود ہے، اللہ اس تک بھی رزق کو پہنچا رہے ہیں۔ وما من دابة فی الارض، اس زمین پر رینگنے والا جو ذرا بھی موومنٹ کر سکتا ہے، کوئی ایسا انسیکٹ نہیں، کوئی ایسا کیڑا مکوڑا نہیں، الا علی اللہ رزقها، اللہ کی ذمہ داری ہے اس کا رزق۔ ماں کے پیٹ میں جب وہ مرحلہ آتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس میں روح پھونکو، روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو سب سے پہلی چیز جو لکھنے کا حکم دیتے ہیں، بِكَتْبِ رِزْقِهِ، میرے اس بندے کا رزق لکھو، کیسے اس تک پہنچے گا۔ تیرے رزق کا بندوبست تیرے رب نے تیری دنیا میں آنے سے پہلے سے کر رکھا ہے۔ ہم لوگ آج جو کچھ کھا کے آئے ہیں صبح ناشتے میں، یا ہمارا آخری جو بھی میل تھا جو ہم نے لیا، کبھی سوچا ہے کہ اگر روٹی لی تو اس روٹی کے لیے گندم کہاں پہ بنی، کیسے بوئی گئی، کیسے کاٹی گئی، کیسے بنائی گئی، اٹھائی گئی، پہنچائی گئی، اور پھر چلتے چلاتے سب کچھ ہونے کے بعد جو تیرے حصے کا لقمہ تھا، تیرے گھر میں بنی ہوئی آٹے کی پوری پرات، بڑا برتن، اس میں سے بھی وہ روٹی، وہ لقمہ جو تیرے نام کا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری جگہوں سے محفوظ کرتے کرتے تیرے منہ میں لا کر ڈال دیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمے ہے تیرا رزق۔ تو عبد الرزاق ہے اور رزق کے بارے میں پریشان ہے؟ تو اپنے اس مولا اور مالک پر ایمان رکھتا ہے کہ جس نے یہ فرمایا سورۃ الطلاق میں آیت 3 میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل رکھے گا۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ مشکل میں ہے، دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے، اس کو مشکل ہے مالی تنگی کی، کہتا ہے کہ آگے یہ اور یہ اخراجات میرے آنے والے ہیں، میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں ان اخراجات کو پورا کر سکوں۔ اس کا وہ دوست مالدار ہے، اس کے پاس خوب پیسہ ہے، اس کو کہتا ہے میرے بھائی، میرے دوست، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ بندہ جو پریشان حال ہے، اس کو اپنے اس دوست پر اتنا یقین ہے، اس کی پریشانی کا حل اس دوست کے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کے اوپر یقین بھی ہے، اس کے اوپر پوری ریلائبلٹی ہے۔ بندہ مطمئن ہو کر آتا ہے، الحمدللہ یار میرا دوست ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، مشکل میں اگر ضرورت پڑی تو یہ میرا دوست میرے کام آئے گا۔ اس بندے نے اس بندے کے اوپر توکل کیا ہے۔ جب ہم دنیا میں کسی اعتماد والے پر توکل کرتے ہیں تو بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ اللہ پر توکل کر لے، اللہ پر جس کے ہاتھ میں ساری قدرتیں ہیں، اللہ پر جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، الملک الحق الوہاب الرزاق، الملک وہ کہ جس کے پاس فیصلے کی پوری قوت ہے، العزیز وہ کہ جس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے، قدیر اگر تم اس پر بھروسہ کرو، اس پر توکل کرو اور کر کے تو دیکھو پھر کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتا تھا۔ تو اپنے دوست پر اگر کچھ اس کے اوپر یقین کا اظہار کر رہے ہو تو تجھے معلوم ہے کہ تیرا دوست تمہیں کہاں سے دے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا فلاں جگہ پر اس کی دکان ہے، اس کا کاروبار ہے، تجارت ہے، تجھے تیرے دوست کے کاروبار کا اکثر پتہ ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے دوست پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے اتنا مطمئن ہے، اس اللہ پر تھوڑا سا توکل کر کے تو دیکھ، تجھے اس اللہ نے وہاں سے نہ دیا جہاں سے تیرا گمان ہی نہ ہو تو پھر کہنا کہ رزاق کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو۔ دیکھیں انسان کو سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں علم کا جو تکبر ہوتا ہے نا، بڑا بدترین تکبر ہوتا ہے۔ عبادت کا، علم کا تکبر بدترین تکبر ہے، شیطان کو اسی نے ملعون قرار دیا۔
ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پرندوں سے سیکھنے کی تعلیم دی. لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ کرو جیسے حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ویسے ہی رزق دیں گے جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں. پرندوں کا رزق کیسے ملتا ہے؟ توکل پر. توکل پر. وہ اڑتے تو بلندی میں ہیں، اڑتے تو بلندی میں ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں زمین پر، لیکن توکل ہوتا ہے عرش والے پر. لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ویسے رزق دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں. تغدو، وہ صبح جب نکلتے ہیں خماسا، بھوکے نکلتے ہیں. وتروح بطانا، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. صبح نکلتے ہوئے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا میرا رزق کہاں پہ ہے، ملے گا نہیں ملے گا، نہ کوئی جاب، نہ کوئی ملازمت، نہ تجارت. پرندوں کا کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو کیا ہے؟ اللہ پر وہ توکل ہے کہ میرا رب ہے، رزاق ہے. نکلتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پیٹوں کو بھر کر ان کے واپس کرتے ہیں. ایسا توکل کرو تو تمہیں بھی ایسا ملے. یہ خودکشی کے اسباب میں سے پہلا سبب اور اس کا علاج ہم نے بیان کیا. انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.